دو اشیاء کے بیچ میں جو فرق کرنے والی چیز ہے, اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے یا وہ فیڈ ہو جائے یا اس کا علم خراب ہو جائے تو اس کو ڈاؤٹ اور کنفیوژنز کا نام جو ہے وہ پیدا ہوا ہے نا, اور وہ بندے خارج میں نہیں ہوتا, وہ صحیح ہے, آپ کے مطلب ناظر کے اپنے اندر ہوگا نا, دیکھنے والے کے اپنے اندر ہوگا. It is not in the world. There is nothing wrong in the world. There is wrong. آپ کے بیچ میں فرق کرنے کا کرائٹیریا ختم ہو جائے گا تو اللہ کی تخلیق کیا مطلب وہی بات ہوگی نا, اللہ کی رحمت میں اور اللہ کی عذاب میں فرق کرنے کا کرائٹیریا اگر آپ میں ختم ہو گیا تو آپ رحمت کو زحمت سمجھیں گے اور عذاب کو جو ہے نا آپ اپنی رحمت سمجھ رہے ہوں گے. یہ تعلق اس علم کے ساتھ ہے جس کے ساتھ انسان فرق نہیں کر سکتا. تو یہ ہم ضرور چاہیں گے. عدیل بھائی آپ اتنے سنجیدہ کیوں ہوئے ہیں؟ نہیں میرے خیال سے میں بہت سنجیدہ ہوا ہوں تو عدیل صاحب سنجیدہ ہوئے ہیں یہاں پر. The thing is I'm a bit tired today. ہیں حذیفہ بھائی؟ عدیل بھائی بھی تھک گئے ہیں کافی آج. نہیں میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں, میں بالکل فریش تھک گئے ماشاءاللہ. پہلے بوڑھے ہو گئے. اللہ اکبر. نہیں the thing is کہ یہ اس کو آپ بس بنیاد بنا کے اپنے سامعین کو رکھیں. جو شیخ آپ نے کہا کہ علم پہ ضرب لگتی ہے یا آدمی کا علم جو ہے وہ فساد نہیں, آپ پہلے یہ کاٹ دینا کہ محنت جو ہے نا وہ نیت پہ نہیں کرنی, قصد پہ نہیں کرنی, عزم پہ نہیں کرنی, ارادے پہ نہیں کرنی, عمل کرنے کی اس کے اوپر نہیں کرنی. شک شبہات انسان کو اس لیے نہیں آ رہے کہ اس کی جو ہے نا محنت میں یا عمل میں یا نتیجوں میں یا اس کی نیت کے اندر کوئی فساد ہو گیا. نو ٹھیک ہے. ڈاؤٹ از اس کے علم میں فساد, اس کے علم کا فساد شک کہلائے گا یا وہم کہلائے گا. نالج میں اس کے جو ہے وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو ہے کنفیوژنز یا ڈاؤٹس کے اندر ہے. اس کا مشاہدہ کہیں, پرسیپشن کہیں, اس کی آبزرویشن کہیں, وہ آپ اس میں جو بھی سینونیمز چلانا چاہتے ہیں, قوت استدلال کہیں, اس کی دلیل کی طاقت کہیں, اس کے تصورات ہو گئے, تصورات کہیں, اس کے احساسات ہوں, اس کے ادراکات کہنے, احساسات تو نہیں کہیں گے, اس کا ادراکات, اس کا جو انٹلیکچولیزم ہے نا, جو اس کی سوچ ہے, جو اس کی فکر ہے, جو اس کا علم سٹور کرنے کا جو اندر قلب کے اندر جو ہے جو اس کا نور ہے علم کا, یہ اس کا فساد ہے. اس کا نیت والے پارٹ سے کوئی تعلق نہیں. This has got nothing to do with your muscles. It's got all to do with your mind, the thinking part of the mindfulness, جہاں سے ڈاؤٹ آئے گا, وہاں ویکنیس ہے. شیخ آپ نے کہا علم کا فساد جو ہے وہ ڈاؤٹس اور کنفیوژنس کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. میرا اس پہ ایک کاؤنٹر تو نہیں, ایک سوال ہے آپ سے. نہیں آپ سے سوال ہے کہ جو سٹارٹ ہے کسی بھی چیز کی وہ ڈاؤٹ سے ہے یا پھر سرٹینٹی سے ہے یا پھر یقین سے ہے. یعنی جو علم ہے وہ کنفیوژنس ڈاؤٹ سے گزر کر کسی یقین تک پہنچتا ہے, حقیقت تک پہنچتا ہے, یا پھر یقین کی کیفیت ڈیفالٹ ہوتی ہے اور یقین سے وہ کنفیوژنس کی طرف جاتا ہے. دیکھیں وہ ایک علم وہ ہوتا ہے اس میں بہت یقینی کیفیت ہوتی ہے جو کسی کسی بھی نظام کے اندر, کسی بھی سسٹم کے اندر, کسی بھی نالج, کسی بھی حلقے کے اندر انسان رہتا ہے جب تک وہ علم جو اس کو دیا ہے جس نے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. چاہے وہ برادری میں کسی نے اس کو رکھا ہوا ہے یا اس کو کسی مسلم معاشرے میں رکھا ہوا ہے یا غیر مسلم معاشرے میں رکھا ہوا ہے, جو بھی ہے, یا کوئی بزنس فیملی کا ہے یا کوئی مڈل کلاس ہے یا کوئی پنجابی ہے یا کچھ بھی ہے, تو وہ یقینی کیفیت پہ اپنی علم کی یقینی علم ٹھیک ہے, علم صحیح ہے یا غلط ہے, اس کی بات نہیں کر رہا. وہ اپنی یقینی کیفیت پر جتنا وہ جانتا ہے رہے گا جب تک کہ وہ علم ایک کلٹ میں رہتا ہے. فیئر انف. الحمدللہ شیخ بھابھی جو ہے وہ آلسو آپ کو سلام کہہ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. آپ اتنے سیریس کیوں ہو گئے؟ ہم کیا نہیں, میں نے کہا وہ سلام کر رہی ہیں. سنجیدہ مجھے ہونا چاہیے نا یہاں پر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناؤ دا تھنگ از کہ یہ کیا چل رہا تھا یہاں پہ. جو میرا سوال یہ تھا کہ انسان کی ابتدا جو ہے وہ شک سے ہے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو ابتدائی علم ہوتا ہے اور وہ اپنے زاویوں سے باہر نہیں نکلا ہوا ہوتا, تھوڑا سا جامد ہوتا ہے اور اپنی سراؤنڈنگ کے اندر تھوڑا سا قید ہوتا ہے اور فری تھنکنگ کے اوپر اور فری اوپن تھنکنگ کے اوپر نہیں گیا ہوتا. توسع اس نے اختیار نہیں کیا ہوتا, وسعت نہیں ہوتی اس کے اندر.
اس میں یقین ہوگا. اور اس لیے ایک یقین کی کیفیت وہ ہوتی ہے جو بغیر جنگوں کے، بغیر فیصلوں کے، بغیر اپنی برادری سے نکلے ہوئے، بغیر اپنے کمفرٹ زونز کو چھوڑے ہوئے، بغیر اپنی کنوینئنسز کو چھوڑے ہوئے، اور بغیر جو ہے وہ مطلب اب وہ کافر کا کلٹ ہو، مسلمان کا کلٹ ہو، کسی جماعتی کا کلٹ ہو، تنظیمی کا کلٹ ہو، یا وہ کسی بھی قسم کا ایک گروہ ہو، جہاں پر وہ بیٹھا ہوا نا وہ یقین کی کیفیت میں ہوگا اپنے لحاظ سے، کیونکہ وہ اس کو اتنا بڑا پیرامیٹر اس گروپ نے بنایا ہوگا نا وہاں پر اس کو یقین کی کیفیت میں جانے کے لیے. جو کانٹرری جو نیریٹو ہے اس نے کبھی وہ سنا ہی نہیں. ابلیس کی فوجوں کا بھی جو کلٹ ہوگا نا ایک چھوٹے لیول کا، ایک وہ بھی یقینی کیفیت میں ہوگا. اور ادھر رحمان والی سائیڈ کے بھی جو ہوں گے نا، جو مطلب ایک فیملی نے ایک بچے کو اسلامی ساری تعلیم دے کے اکوپ کیا ہوا ہے، وہ یقین میں ہوگا، بالکل سالڈ یقین میں ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پھر اس کے اندر ایک پوائنٹ آتا ہے جب ابلیس کی پارٹی مطلب شر اور خیر دونوں ڈیفائن کر لیں. اب اس کے نا جتنے بھی فیسٹس کھولنے، اگر کوئی کارپوریٹ ایکٹر کی فیملی ہے، کوئی فیوڈل فیملی ہے، کوئی سردار ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی پڑھے لکھے ہیں، کوئی جماعتی ہیں، کوئی تحریکی ہیں، کوئی تبلیغی ہیں، کوئی تنظیمی ہے، کوئی خروجی ہیں، کوئی تکفیری ہیں، کوئی جو اللہ آپ کا بھلا کرے جو ہیں وہ کوئی سپورٹس مین فیملی کے ہیں، کوئی تو جو اپنے حلقے میں جس نے بچہ پالا ہوگا نا فَبَوَاءُ مجلسانی نصرانی کے مصداق کے اندر، وہ اپنی اس میں یقین کی کیفیت میں ہوگا، انہوں نے اچھی محنت کی. بڑا ایک کمزور کلٹ ہوگا جس نے تقلید کے اندر بھی جو ہے جو اپنی انہوں نے جو باطل تقلید جو ہے اس کے اندر ہی جو ہے انہوں نے تربیت صحیح نہیں کی اس کی. تو یقین کی کیفیت ہر گروہ کے کلٹ میں ہوتی ہے. جبھی شیخ مائنورٹیز کے اندر یقینی کیفیت زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ وہ جامد ہوتا ہے، بہت جمود ہوتا ہے نا اس کے اندر. نو فری تھنکنگ، نو ٹرائل اینڈ ایرر بیسس، نو ایکسپیریمنٹیشن، نو گوئنگ آؤٹ آف دا جنگل، not crossing the river, not crossing the oceans, not taking the challenge, not وہی جو آپ اکثر کہتے ہیں کنٹینیو. ہاں تو اس کے اندر حذیفہ یہ تو یہ یقین ہمیں تو سٹارٹ یقین سے ہی ہوتی ہے ہر زندگی کی. سٹارٹ یقین سے ہوتی ہے. نارملی لوگ بڑی عجیب بات ہے کہ مطلب ایسے انسان مطلب کہ عجیب ہی تربیت ہو گئی کہ اس کو پہلے سے شک ہو گیا شروع سے. ایسے ہوتا نہیں ہے. وہ شک کیوں ہوگا وہ بھی میں بتاؤں گا وہ کیوں گا، لیکن ہم پہلے ایک جنرل کو کرتے ہیں پھر استثناء بعد میں نکالتے ہیں. پھر یہ شک میں جاتا ہے یقین، ٹھیک ہے، پھر یہ شک میں جائے گا کیونکہ یہ اب اپنی تو وہ کمفرٹیبلٹی وہ ایک ہی پروسیس کو بار بار 10 12 15 20 سالوں سے کرتے کرتے یقینی کیفیت اور سرٹنٹی آ گئی ہوگی نا. ریزلٹس وہ وہی پیٹرنز پہ آ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کو ایک باپ نے کہا ہے کہ آپ نے جنگل میں جانا ہے، یہ والا شکار کرنا ہے اور اس جانور کو لے کے آنا، اور اس پگڈنڈی سے اس پگڈنڈی میں نہیں جانا آپ. ٹھیک ہے، یہ انسٹرکشن ہو گئی. اس کو آپ اپلائی کر لیں زندگی کے ہر فیصلے. ٹھیک ہے یعنی یہ کمفرٹ زون ہوگی نا. یہ کمفرٹ زون اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ ریپیٹڈلی اس کو اتنا بے تکرار کرتا رہا ہے، روٹین بیسس پہ کر رہا ہے، وہ اس کی عادت ہو گیا نا. اس میں کوئی انوویشن نہیں ہے کچھ، اس میں وہ جو بھی ہے وہ عادتاً اسی ٹریک کے اوپر ہی اس نے گزار دیے اتنے سال. تو وہ اس کی یقین ہو کیونکہ اس نے ایک نہیں 85 بار اس پہ چل چل کے وہی ریزلٹس حاصل کیے، تو سرٹنٹی کا لیول اس کا ہوگا اس طریقے اوپر. تو ایک یقین وہ ہوتا ہے جو ایک طریق کے اوپر ہوتا ہے، صحیح، اور ایک یقین وہ ہوتا ہے جو مختلف سبل سے گزرنے کے بعد بنتا ہے. صحیح. لیکن جیسے ہی وہ سبیل چینج کرے گا، صراط چینج کرے گا، طریق چینج کرے گا، تو اس پیٹرن کی جو ڈائنامکس ہیں اور جو ڈیموگرافکس ہیں اور جو اس کی ٹپوگرافی ہے اور جو اس کے ڈائنامکس ہیں، جو اس کا تھک اینڈ تھن ہے، جو اس کے میکروز اور مائکروز ہیں، جو اس کی کلیات اور جزیات ہیں، اور جو اس طریق کے اوپر تخلیقی کاسمولوجیکل پیٹرنز ڈیفرنٹ ہیں، تو اس کو وہاں انکمفرٹیبلٹی شروع ہو جائے گی کیونکہ اسے اس پیٹرنز کے اوپر اس کے علم کو یقینی کیفیت ملنے میں وہ تکرار ابھی ہوا نہیں ہے. یہاں بلائیں تھوڑی سی مختلف ہیں، اس طریق پہ بلائیں مختلف ہیں، اس طریق پہ بلائیں مختلف ہیں. تو جب انسان طریق کے اوپر جاتا ہے، ایک نئے رستے پہ جاتا ہے، چھوڑتا ہے اپنے پرانے رستے کو، چھوڑتا ہے اپنے اس کو جو ریپیٹڈلی وہ کنوینئنس اس لیے بن چکی ہے کیونکہ اس میں ریپیٹیشن بہت ہے.
صحیح. تو اس کی مائنڈ فیکلٹی کے پیٹرن میں سرٹنٹی اس رستے پہ تو بہت اسٹرانگ ہے. تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جس رستے پہ چل رہے ہو نا صراط پہ، اسی پہ رہنا، اور باقی رستوں کو سبل الشیطان کیا ہے. کیونکہ اسلام کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری دنیا سے فائٹ کر کے، پوری دنیا سے انٹلیکچوئل ڈائلاگ جیتنے کے بعد تو دنیا کو ثابت کر دیا کہ رستہ یہ ہے. صحیح. لیکن اورینٹلسٹ آگے سے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہر مذہب کا یہی دعویٰ، تو آپ ان کو ساروں سے گزرنے دیں تو تب جا کے سرٹنٹی نصیب ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا آدمی ہے تو اس کو ایک سرٹنٹی اپنے راہی اس کے اندر ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی. ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی؟ نہیں اٹس آل گڈ الحمدللہ. Is the audience all okay? The stream is perfect. تو یقین ایک ریپیٹیٹو مسئلوں میں رہنے کا ایک نام ہے. پھر جیسے وہ طریق بدلتا ہے نا تو اس پر دو وجوہات سے شک آتا ہے. ایک تو پچ نہیں ہے، اسٹیڈیم نہیں ہے، پویلین نہیں ہے، بال نہیں ہے، کلائمیٹ نہیں ہے، ٹیمپریچر نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے آڈینس بھی نہیں ہے. تو میلبرن میں پرفارم اس نے کیا ہے ساری زندگی. اب وہ آیا یہاں پر، مطلب ساری زندگی پاکستانی بیٹنگ پچز پہ کھیلا ہے وہ، اب وہ آ رہا ہے انگلینڈ کی اور آسٹریلیا کی بالنگ پچز کی سر. تو وہ اب دو وجہ سے شک آئے گا اسے. ایک اس وجہ سے کہ بھی ڈائنامکس بدل گئی ہیں، اور دوسرا جب وہ اپنا پچھلا والا اپلائی کر رہا ہے نا اس پہ تو وہ چل نہیں رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اسے ریزلٹس نہیں مل رہے ہوں گے اس طریقے کے اپلائی کر کے یہاں. تو جو اس برادری میں، اس کلٹ میں، اس یونیورسٹی میں، ان دوستوں میں، ان گروپس میں، ان سیکس میں، ان مسلکوں میں، ان تحریکوں میں، ان جماعتوں میں، ان آئیڈیالوجیز میں، ان کلچرز میں جہاں پر وہ چل چکا ہوا ہے بہت زیادہ، صحیح بنا چکا ہے نام اپنا، یا پھر کوئی اور چل چکا ہے اس کے اندر، یا کوئی اور چل چکا ہے اور وہ اس کی لاگ فائل ہے. اس کی لاگ فائل ہے اور وہ ان رستوں پہ چل چکا ہوا ہے اور وہ ان سیرتوں پہ چل رہا ہے، اور اچانک سوئچ لے گا تو پھر وہ یقین شک کی ڈومین میں جائے گا. آخری بات. اور پھر یہ اس طریقے سے سینس آف بلونگنگ لوز کرتے ہوئے جتنی طریقوں کے، جتنی طرق کے اوپر، جتنے رستوں کے اوپر، جتنی ڈائیورسٹی کے اندر اس علم کو یقین کے درجے تک پہنچائے گا جس طرح پہلے والے پہ پہنچایا تھا، اور فرق کرے گا صحیح غلط کا. اب میرا آپ سے سوال ہے، اس یقین میں جو ساروں سے گزر کے آیا ہوتا ہے اور اس یقین میں جو بالکل ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے، ایکسپیریمنٹڈ نہیں ہے، ٹرائل اینڈ ایرر بیسس اسی کے اوپر ہے، اتنا وسیع نہیں ہے، آپ بتائیں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرق بہت فرق ہوگا. جو بندہ ایک ہی راستے پہ چلا ہے پوری زندگی، اس کو اسی کی بلائیں پتہ ہیں اور اسی کے جو ہے وہ پرکس پتہ ہیں. باقیوں کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، باقیوں کی وہ بلاؤں کو نہیں جانتا. اس کے اندر وسعت بھی کم ہوگی اس بندے کے اندر، کیونکہ اس نے اپنی ہی زندگی دیکھی ہوگی، اپنا ہی ٹریک دیکھا ہوگا، اپنا ہی راستہ دیکھا ہوگا، اور اس میں وہ ایبسولوٹ کی حد تک جو ہے یقین کے اوپر. اس کے نقصانات پھر اور آئیں گے. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ بات کرے گا نا بہت ڈیفائنڈ بات کرے گا، اس کی لائف ہی ڈیفائنڈ ہے، بہت دو ٹوک بات کرے گا. اس کی ایگزامپل اس طرح لے سکتے ہیں، اگر میں فار ایگزامپل اگر میں فیز 6 کے اندر رہتا ہوں اور مجھے فیز 6 سے فیز 7 جانا ہے، اور میں ایک ہی راستہ، اور میرے والد صاحب نے بولا بیٹا دوسرا راستہ میں جانا نہیں ہے کبھی زندگی، اور نہ کوئی دوسرا راستہ ہے، تو میں نے وہی راستہ لیا ہے. مجھے اس راستے کا ایک ایک آبسٹرکشن پتا ہے، ایک ایک آبسٹیکل پتا ہے، ایک ایک سگنل کے بارے میں پتا ہے کہ کتنی دیر کا ہے. اس سے مجھ سے کوئی جیت جائے تو مشکل کام ہے اس کا. لیکن اگر کسی اور راستے پہ کسی دن میں پہنچ جاؤں یا مجھے لینا پڑے، یا اس راستے پہ کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے جو میں عبور نہیں کر پا رہا، اس دن تو میں ختم ہو گیا. اور اگر آپ کی ریس مجھ سے لگ گئی، جیسے خیبر ہلال سے بھی جانا آتا ہے، بدر سے بھی جانا آتا ہے، معافے سے بھی جانا آتا ہے، اور یہ پیرلل ساری جو چل رہی ہیں جو آپ کی مسلم بخاری سب تک، تو آپ پرسن ہوں تو اس کو زیادہ پتا. جیسے یہاں سے اگر آپ نے سی ویو جانا ہے تو یہ ایک جو اس کو جس نے سارے اپلائی کیے ہوئے ہوں گے اس کو پتا ہوگا کہ بیچ میں سپیڈ بریکر اور بیچ میں آبسٹیکل اور سگنل کس والی خیابان پہ